السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 26 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ سے ہوتا ہے: قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے یہی فرمایا ہے اور بے شک وہ حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ کی صفت حکیم کا تذکرہ اور پارے کے اختتام پر بھی صفت حکیم کا تذکرہ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ اصل دانائی، اصل بصیرت اور عقل مندی یہ ہے کہ انسان کتاب اللہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والا ہو۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے دروس ہیں، وہ کون سے پیغامات ہیں جو اس قرآن نے ہمیں دیے ہیں، اور ان پر عمل کرنا حقیقی فہم و فراست اور عقل مندی و سمجھداری کہلاتا ہے۔ ان میں سے پہلا درس جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دیا ہے وہ کلام اللہ پہ عمل کرنے کا درس ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں صرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ اور دوسرا سبق اور درس اس بارے میں یہ ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں، دین پر استقامت اختیار کرنا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور پھر بھی اس پہ استقامت اختیار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں: ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور کتنی استقامت اختیار کر لیتے ہیں وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو، یہاں تک کہ تمہیں راکھ بنا دیا جائے جلا کر، یا تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور تیسرا درس اس میں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی وصیت کی ہے۔ اور سمجھدار عقل مند انسان جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اور انہیں راضی رکھتا ہے۔ اور چوتھا سبق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عمل صالح کی توفیق مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا کہ اللہ ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قال ربی اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہیں، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں اچھا عمل کروں، ترضاہ، جسے تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ اور اسی طرح پانچواں درس جو ہے وہ توبہ و استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انی تبت الیک و انی من المسلمین، کہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور اسی طرح جو چھٹا درس ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا درس ہے۔ قرآن ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ عمل صالح کا اہتمام کرتے رہنا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ اور ساتواں درس اس بارے میں یہ ہے کہ دین سے محبت کی جائے، اہل دین سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کافروں کے اعمال اور ایسے لوگوں کے جو اللہ کے دین کو ناپسند کرتے ہیں ان کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باطل کر دیا اور ان کو ضائع کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو
دین سے محبت کرنے والا ہے، جو دین کی قدر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدر کرتے ہیں، اس کی قدردانی ہوتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کی کامیابی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور 8واں درس اس میں توحید کا سبق ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پیغمبر جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اور 9واں درس اس میں یہ ہے کہ آیات قرآنیہ میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح 10واں درس اس پارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، اکیلے ہیں تو پھر بھی، اور اگر مجمع میں ہیں تو پھر بھی، ہر حال میں اس اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ اور 11ویں چیز جو ہے وہ اتفاق و اتحاد۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور یہاں بات کی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے حوالے سے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے رسول سے بیعت کر لی تھی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس اتحاد اور اتفاق کا جب انہوں نے مظاہرہ کیا اور درخت کے نیچے اللہ کے رسول سے بیعت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کا بھی تذکرہ کر دیا اور اس بیعت کا بھی تذکرہ کر دیا، اور پھر اپنی طرف سے ان پر نازل ہونے والے انعام کا اور رضامندی کا بھی اعلان کر دیا۔ اور 12واں درس ہمارے لیے یہ ہے کہ سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنانے کا ہمیں درس ملتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو جب کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب اپنوں میں ہوتے ہیں تو رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنے والے، اختلاف کرنے والے، لڑنے والے، گالم گلوچ کرنے والے نہیں، بلکہ آپس میں نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، سجدے کی حالت میں دیکھیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر بھی نشانات ہیں سجدے کے آثار کے۔ اور پھر اسی طرح 13واں درس جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ عزت، احترام اور توقیر کرنی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان کے لیے اونچی اونچی آواز سے بولو، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اور اونچی آواز سے، بلند آواز سے بولتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے نہ بولنا۔ اور اسی طرح 14واں سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کیجئے، آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور جنگ ہو جائے ان کے درمیان، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسری پر سرکشی کرتی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور جو پھر سرکشی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ ان کا معاملہ اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ تو عدل و انصاف کے قیام کا درس ملتا ہے ہمیں اس پارے میں بھی۔ اور 15ویں چیز اخوت و محبت کا درس ملتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈر جاؤ
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور 16ویں چیز غیبت سے اجتناب کرنے کا درس ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ تو تم اسے ناپسند کرتے ہو، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہتے، تو یاد رکھو کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح 7واں درس جو ہمیں اس بارے سے ملتا ہے وہ تقوی اور خشیت الہی کا درس ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کہ اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل پھر ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے، لتعارفوا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارے نام مختلف ہیں اور یہ چیزیں مختلف ہیں تو یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے ہاں عزت والا صرف متقی ہی ہوتا ہے۔ اور 18ویں چیز جو ہے وہ زبان کی حفاظت کرنا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس نگہبان تیار ہیں۔ اور 20واں درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز تہجد اور قیام اللیل کا انتظام کرنے کی کوشش کرنا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سحری کے وقت، صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اسباق کو زندگی میں اتار جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں دیے گئے اپنے وعدوں کی تکمیل فرمائے ہمارے اوپر، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔